والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم سرکار معظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جذباتی ہے، عقیدت کا بھی تعلق ہے اور عقیدے کا بھی تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان ہی کا حصہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کا بھی حصہ ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ اگر ایمان والوں سے کہا جائے کہ تمہاری زندگی سے حضور کی محبت چھین لی جائے گی تو سچا ایمان والا یہ کہے گا کہ ہمیں ایسی زندگی جینے کا کوئی شوق نہیں ہے جس زندگی میں حضور کی محبت کا حصہ نہ ہو۔ اس لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر نہ ہم جی سکتے ہیں اور نہ ہمیں جینا پسند ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کی محبت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہماری جان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو فوراً حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ شبہ ہوتا ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جن کے دلوں میں حضور کی محبت میں کمی ہوتی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اپنی ذات سے، اپنی طرف سے اپنی محبت لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کو ہماری محبتوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری زندگیوں کو حضور کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر حضور کی ذات محفوظ نہیں ہے تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے اوپر یا سرکار کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو ایمان والا اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا۔ جس طرح ایک ایمان والا حضور کی شان میں برا بولنا گوارا نہیں کر سکتا، ایسے ہی حضور کی شان میں برا سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد حضور کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورے ملک نہیں، پوری دنیا کے اندر بھی اگر ایک جگہ بھی حضور کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی تو پوری دنیا کے اندر احتجاج کیا جاتا تھا، ہنگامہ برپا کر دیا جاتا تھا۔ ہر ملک بلکہ ہر ملک کے ہر محلے کے اندر صدائے احتجاج بلند کیا جاتا تھا۔ لیکن آج افسوس یہ ہے ہمارے ملک تو چھوڑو، ہماری ریاست کے اندر حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے
اور سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دو چار علماء مشائخین نے جا کے ایک یادداشت پیش کر دی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ علماء بول رہے ہیں، نہ قائدین بول رہے ہیں، نہ مشائخین بول رہے ہیں، نہ سیاسی قائدین بول رہے ہیں، سب کی زبانیں بند ہیں، سب کی زبانیں بند ہیں، اور لوگ حضور کی شان میں گستاخیوں کو پر گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں۔ ایک ٹی وی اینکر نے گستاخی کی ابھی گزشتہ ہفتے میں، اور ایک ملعونہ وہ مردودہ بدبخت خاتون نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایک دور وہ تھا کہ کسی بھی مذہب کی بڑی شخصیات کو اگر کوئی برا بولتا تھا تو حکومتیں بھی اس کے اوپر کارروائی کرتی تھیں، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور حکومتیں ان گستاخی کرنے والوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، حکومتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، بلکہ کھل کر ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں جہاں حضور کی محبت کا اظہار کر سکتے ہوں کریں، حضور سے تعلق کا اظہار جہاں جہاں کر سکتے ہو وہاں وہاں حضور سے تعلق کا ہم اظہار کریں۔ بڑے خاموش ہیں، تنظیمیں خاموش ہے، اس لیے ہم بھی خاموش بیٹھ جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے اندر حضور کی محبت ہے تو لہذا ہم برملا کہیں گے، دنیا کو جو کرنا چاہے دنیا کر لے، لیکن ہم حضور کی محبت کا اظہار کریں گے، اور حضور کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اب حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی، ایک ہفتے کا عرصہ گزر گیا، سب کی زبانیں خاموش۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی محبت کے بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، جگہ جگہ پر جلسے کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اب ایسے لوگوں کو اب آنا چاہیے میدان میں، جلوس تو اب نکلنا چاہیے، جلسے تو اب ہونے چاہیے، حضور کے نعرے تو اب بلند کیے جانے چاہیے، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ سمیٹ کے رکھ دیا ہے حضور کی زندگی کو، محدود کر دیا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے بیان کرنے کو۔ صرف ایک مہینے میں سرکار کی عظمت بیان کریں گے، اسی ایک ہفتے کو حضور کی عظمت بیان کریں گے، صرف 12 ربیع الاول کو حضور کا جلوس نکالیں گے، اس کے علاوہ ہمارے اور حضور کے درمیان کوئی تعلق اور علاقہ نہیں ہوگا۔ جبکہ ایک مومن کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ صرف ربیع الاول کے ایک دن یا ایک مہینے کا نہیں، بلکہ پوری زندگی اور زندگی کی ایک ایک سانس تک کا حضور سے تعلق ہے، اور اس تعلق کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اب آنا چاہیے۔ اب کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ جگہ جگہ پہ کرسیاں رکھ کے اور چوکیاں بچھا کے ان کی گلپوشیاں اب نہیں ہوں گی، ان کے جیب اب نہیں بھرے جائیں گے، ان کی واہ واہ جے جے کار نہیں ہوگی، اب سامنے نہیں آئیں گے۔ اب آئیں گے تو ان کے بیانات کو ریکارڈ کیا جائے گا، قلم بند کیا جائے گا، ہو سکے تو ان کو بلایا بھی جائے گا، اب نہیں آئیں گے۔ یہ موسمی محبت، یہ رسمی محبت اچھی نہیں ہے۔ حضور سے محبت موسمی یا رسمی نہیں، سچی ہونی چاہیے۔ ہر وقت حضور علیہ السلام سے تعلق ہونا چاہیے۔ گستاخ رسول کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کیوں حق نہیں؟ اس لیے حق نہیں ہے، یہ جو دنیا بنی ہے سرکار کے صدقے میں بنی ہے، اور جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے انہی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ لہذا گستاخ رسول کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کی سزا سوائے قتل کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ حضور علیہ السلام بہت زیادہ کریم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے،
اور امت کے اوپر بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لطف و عنایت تھی، لیکن جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو معاف نہیں کیا۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور نے معافی کا عام اعلان کر دیا تھا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اس طرح کا اعلان حضور نے کر دیا تھا۔ لیکن ابن خطل یا بعض روایتوں میں عبداللہ ابن حنظل، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ جب پتہ اس کو چلا تو یہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر جا کے چھپ گیا تھا۔ جب حضور کو بتایا گیا اس کے اندر یہ گستاخ رسول ہے جو آپ کو برا بولتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کو باہر نکالو، اور اس کو باہر نکال کر بیت اللہ اور زمزم کے کنویں کے بیچ میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کو حرم کے باہر تک لانے کی اور وہاں تک آنے کی اس کو گنجائش نہیں دی گئی، یہ تک نہیں دیکھا گیا اس ملعون و گستاخ کے خون سے حرم کا حصہ ناپاک ہوگا، نہیں، جتنا جلدی ہو سکے گستاخ رسول کو دنیا سے خالی کرو۔ یہ ایک ایمان والے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب راجپال نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا تھا، تو اس کے بعد لاہور کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا، صرف 6 مہینے کی جیل اس کو سنائی گئی۔ اس کے بعد اس نے عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کی، تو لہٰذا اس کی درخواست کو قبول کر لیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اس نے اور درخواست کی تو 2 جوانوں کو اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا گیا تھا۔ تو سرکار کی شان میں جب اس نے گستاخی کی اور سریعام گھومنے لگا تو پورے ملک کے اندر ایک کوہرام مچ گیا تھا کہ راجپال حضور کی شان میں گستاخی کر کے ایسے آزاد کیسے گھوم سکتا ہے۔ 1929 کی بات ہے، جب ملک ٹکڑے نہیں ہوا تھا، 1929 کی بات، جب وہ باہر آیا، کئی لوگ گہما گہمی میں تھے اور سارے لوگ پریشان تھے، اس گستاخ کا کیا کیا جائے۔ ایک ان پڑھ انسان جو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں جانتا تھا، جس کا نام غازی علم الدین تھا، اور اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک دن اپنی ماں سے جا کر یہ کہا کہ اماں جان مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ تجھے کوئی شوق نہیں ہے، پھر تجھے پیسوں کی کیوں ضرورت؟ کہا مجھے بہت سخت ضرورت ہے، پیسے چاہیے۔ پیسے دی ماں والدہ نے، تو پیسے لیا اور جا کر خنجر خریدا اور راجپال کی طاق میں رہنے لگا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک روڈ پر راجپال کی ایک دکان تھی، جب وہ دکان پر آ کر جیسے بیٹھ گیا اور ادھر غازی علم الدین نے دیکھا کہ اب یہاں پر یہ آ کر اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، فوراً وار کیا اور خنجر سے اس کے سینے پر وار کیا اور اسی جگہ پہ اس کو ڈھیر کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ اس قتل کے بعد لاہور کے پولیس اسٹیشن میں جا کر اس نے خود سپردگی دے دی اور یہ کہا کہ میں نے راجپال کو قتل کیا ہے۔ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ کئی لوگ غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے اور غازی علم الدین کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اور راجپال کی جانب سے بھی مقدمہ دائر کرنے والے بڑے سخت لوگ تھے۔ اس وقت کے جو بہت بڑے سمجھے جاتے تھے، قائد اعظم جن کو کہا جاتا تھا، وہ تک وہاں پر گئے غازی علم الدین کے پاس اور جا کر غازی علم الدین سے کہا، غازی علم الدین تم نے راجپال کو قتل کیا ہے؟ تو غازی علم الدین نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے، اس گستاخ رسول کو جہنم میں میں نے پہنچایا ہے۔ تو غازی علم الدین سے کہا گیا تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے اس کی سزا تختہ دار پر لٹکنا ہوگا، پھانسی پر چڑھنا ہوگا، میں تیار ہوں۔ تو اس وقت کے لوگوں نے غازی علم الدین سے کہا تم ایک بار اپنا بیان بدل دو اور یہ کہو
کہ جس وقت میں نے اس گستاخ رسول کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا، ہوش میں نہیں تھا، لہٰذا تم صرف اتنا ایک جملہ کہہ دو ہم تمہاری جان بچا لیں گے۔ تو غازی علم الدین نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، زندگی میں ایک کام تو ہوش کا ہوا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو اسی کام کو بے ہوشی میں ہو گیا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں تختہ دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں، بیان بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ غازی علم الدین کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، اللہ کے رسول کا وہ سچا عاشق پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اپنا بیان بدلنے پر اور حضور کے گستاخ کو دنیا سے پاک کرنے کا جو اس نے کارنامہ انجام دیا تھا وہ بیان بدلنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آج کیا ہو گیا، یہ گستاخ رسول دندناتے گھوم رہے ہیں اور مسلمان ایمان کے جذبے کے بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو دنیا میں جیتے ہوئے دیکھ کر خاموشی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جذباتی ہے، ہم سب کچھ برداشت کریں گے، ہماری جان دینے کی ضرورت پڑے تو ہم جان دیں گے، خون بہانے کی ضرورت پڑے تو خون بہائیں گے، ہمیں جیل کی سلاخوں میں رہنا پڑے تو ہم رہیں گے، لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہیں گے تم بھی بیٹھ کے خالی بیان کر رہے، ہم بیان نہیں کر رہے، آئے گا ایسا موقع تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم تیار رہیں گے۔ اس لیے بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک تو گستاخی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو وقتی طور پر گستاخی کر رہے ہیں، دوسرا مرحلہ وہ ہے جو ہمیشہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھ کر سرکار کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ داڑھی کاٹنے والا ہمیشہ سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے حضور کے چہرے سے محبت نہیں ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کو حضور کے طریقے سے محبت نہیں۔ یہ علل اعلان حضور کے ساتھ غداری ہے داڑھی کاٹنا، لیکن کوئی احساس نہیں مسلمانوں کو، کوئی جذبہ نہیں مسلمانوں کو، میرا چہرہ میری مرضی، میں کاٹ رہا ہوں، ذرا بولو، ذرا سخت بولو، میری مرضی صاحب میں کر رہا ہوں، مول صاحب کو کیا ہو رہا، تمہارا کو کیا ہو رہا، میں جاتا ہوں جہنم میں، ارے جاؤ جہنم میں، کہاں جانا ہے جاؤ، لیکن حضور کی غداری کا اظہار اور اعلان مت کرو۔ سرکار کا کلمہ پڑھتے ہو، سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، سرکار کے نام پر دنیا میں جیتے مرتے ہیں، تو کیا حضور کے نام پر اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتے؟ سرکار کی غلامی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال نہیں سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ آج حضور علیہ السلام سے ہمارے اندر جو تعلق میں کمی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں حضور سے محبت کا کوئی رشتہ نہیں۔ شادیاں من مانی کریں گے، خوشی من مانی کریں گے، سنت کے مطابق نہیں۔ نوبتیں تو یہاں تک ہیں، جنازے بھی اپنی مرضی سے اور رواج کے مطابق اٹھائیں گے، سنت کے مطابق جنازے نہیں اٹھائیں گے۔ کفن دفن بھی رسم و رواج کے مطابق کریں گے، سنت کے مطابق نہیں کریں گے۔ حضور سے اتنی زیادہ دوری مسلمانوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ اس لیے بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو غیر گستاخی کر رہے ہیں ان کا جو انجام ہونا ہوگا انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اپنے جو گستاخی کر رہے ہیں، اپنے جو غداری کر رہے ہیں، اپنے جو بے وفائی کر رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آج توبہ کرو، آج توبہ کر لو اور یہ عہد کر لو، یا رسول اللہ آج کے بعد کبھی آپ سے غداری نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی آپ سے بے وفائی کا معاملہ نہیں کروں گا، میری 1000 خواہشیں ہوں گی، ساری خواہشوں کے اوپر آپ کی محبت کو ترجیح دوں گا، آج کے بعد کبھی آپ کی سنت کے علاوہ کوئی کام یا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ایسا جذبہ آج کے دن پیدا کریں گے انشاءاللہ، ارے سارے عہد کریں گے انشاءاللہ،
اللہ تعالیٰ سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔